الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ جس کا تعلق روزوں کی فرضیت سے ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس کے فضائل اور مناقب، اس کی خوبیاں اور اس کے ثمرات جو اللہ تبارک و تعالی مومنین کو عطا فرماتا ہے، ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں. بس آپ کی یاد کو تازہ کرنے، اس کا اعادہ، تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم اس کے ثواب پر، نیکیوں کے حاصل کرنے پر، روزہ رکھنے، عبادت کرنے پر مستعد ہو جائیں. اس لیے دہرائی جاتی. ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس کو ہٹا دو، پہلے بعد میں لگا دینا، یہ ہلتا رہے گا. اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنین اور مسلمانوں پر روزوں کو فرض کر دیا. اس میں لفظ استعمال ہوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کر دیا. اور کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، یعنی ان پر بھی روزے فرض تھے. اور روزوں کی غرض و غایت ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ اس کی غرض و غایت کو عزیزان گرامی بیان کیا گیا. تمام امت پر روزے فرض تھے، مگر اس میں کچھ ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے 13، 14 اور 15 یہ روزے رکھا کرتے تھے. ہمارے اکابر صوفیہ بھی فرماتے ہیں اور مشرب رہا صوفیہ کا کہ رمضان کے علاوہ وہ 13، 14 اور 15 کو ہر مہینے روزہ رکھتے ہیں اور یہ مستحب ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث شریف میں فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند،
حضرت داؤد علیہ السلام کا روزے رکھنے کا انداز یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے، اور ہمیشہ اسی طریقے سے وہ ایک دن کا روزہ رکھ کے اور دوسرے دن کا ترک فرماتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ غرض اب آئیے ہم اپنے روزوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 روزے ایک سال میں فرض کیے۔ اگر 29واں چاند نظر آئے تو 29 روزے، 30واں اگر چاند نظر آئے تو 30 روزے۔ ساری دنیا میں بہت بڑا فساد مسلمانوں نے بلا وجہ برپا کیا۔ کہیں لوگ کہتے ہیں مولانا کتنی اچھی بات ہوگی کہ سارے دنیا کے لوگ ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن عید منائیں۔ بعضوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سعودی عرب میں جب چاند نظر آئے ہمیں بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ سب باتیں بالکل بیکار ہیں۔ قرآن اور حدیث سے یہ ترشح ہے کہ چاند اگر نظر نہیں آیا اور مطلع اگر ابر آلود ہے تو چاند کے وجود پر فتویٰ نہیں، چاند کی رویت پر، کہ چاند نظر نہیں آیا ایک دن اور انتظار کرو، اگر نظر آ جائے صبح عید ہو تو عید منا لیں یا رمضان کا روزہ رکھ لیں۔ آپ یقین جانیے یہ بات ریکارڈ میں بھی ہے اور دنیا میں کئی لاکھ حضرات اسے سن رہے ہیں۔ کہیں میں گلی کوچے میں یا حجرے میں بات نہیں کر رہا۔ ہماری مکمل تحقیق یہ ہے کہ سعودی عرب میں کبھی کبھی چاند کا اس وقت اعلان کر دیا جاتا ہے جب ماہرین کے نزدیک چاند کا وجود ہی نہیں ہوتا، چاند کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک فتنے میں ڈال دیا ہے سعودی عرب نے کہ چاند کا وجود نہیں مگر انہیں چاند نظر آ جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ گزشتہ شعبان میں سعودی عرب میں تھا، یورپ کے دورے سے عمرہ کرتے ہوئے پاکستان آیا تو خبروں میں جو سعودی چینل ہے اس میں یہ بات نشر کی رویت ہلال کمیٹی نے کہ جس کو سن کر ہر مسلمان جو خوف خدا رکھتا ہے وہ کانپ جائے۔ اس کے رویت ہلال کمیٹی کے ذمہ دار نے اعلان کیا کہ گزشتہ سال جو ہم نے حج کیا ہے اس دن حج کی تاریخ نہیں تھی، اس میں حج کی تاریخ نہیں تھی، غلطی ہو گئی، قوم سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور یہ اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے بتائیے آپ جس دن چاند نظر نہیں آیا اس اعتبار سے جو حساب تھا، اور حج کا دن یعنی 9 ذی الحجہ انہوں نے غلط بتائی، لوگوں کا حج غلط کروایا۔ ایک اوسط اندازہ یہ ہے کہ 30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، مقامی اگر ہم شمار کر لیں تو اور بھی اس سے بڑھ جائے، اوسطاً 30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے 30 لاکھ آدمیوں کے حج کا جواب کون دے گا؟ جب اس دن حج نہیں تھا تو حج کیسے ہوگا؟ اور ایک حاجی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے؟ 30 لاکھ لوگوں کے کئی خرب روپے لگے ہوں گے، کیا اسی کو کسی کی پرواہ ہے؟ عزیزان گرامی، یہ صورت حال یہاں بھی لوگ بڑے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تو حکومت نے فیصلہ علماء کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ دیکھیں اعلان کریں تو چاند، وہ نہ اعلان کریں تو نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کھینچ تان کر کے کہیں لوگ چاند لے آئے، اور ہم سے ایک دن پہلے روزہ رکھا تو غرض 30 یا 29 روزے یہ سال میں فرض ہے۔ اب اس کی فرضیت اور اس کے ثواب اور ثمرات کتب احادیث میں امام ابن خزیمہ جو بہت بڑے محدث تھے انہوں نے بالتفصیل اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور علامہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اسے بیان کیا۔ یہ حدیث اتنی طویل ہے کہ شاید ایک جمعے اس پر گفتگو ممکن تو نہیں،
لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پر مختلف شعبوں پہ گفتگو ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ اب آئیے حدیث شریف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخیں تھیں اور حضور نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور میں تم سے واز کہنے والا کچھ واز و نصیحت کروں گا۔ ہم لوگ رک گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، اب آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے۔ یہ شعبان کی تاریخ ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا۔ فرمایا کہ آنے والا مہینہ رمضان کا بڑا عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کی چیز بنایا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اور اس کے بعد فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی کوئی شخص کسی نیکی سے اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی مستحب عمل کرے تو مستحب عمل کا ثواب جو ہے وہ اتنا ملتا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک بات یہ پیدا ہوئی اور سوال پیدا ہوا کہ جب نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے تو فرضوں کا ثواب کیا ہوگا؟ خود ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس میں اللہ تعالی مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ غریبوں کے ساتھ غم خواری کا ہے، یعنی غریب نادار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، ان کی اعانت اور ان کی مدد کی جائے۔ اور فرمایا اس میں کوئی شخص جب اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے، حدیث شریف میں فرمایا اس کی 3 فضیلتیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور آگ سے خلاصی عطا فرماتا، یعنی جہنم سے بھی اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور اس میں روزہ افطار کرانے والے کو ایک روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیسے عطا فرماتا ہے؟ گمان یہ ہوا کہ جسے روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے روزے میں سے کچھ منہا کر کے اسے دیا جائے کہ جس نے روزہ افطار کرایا؟ حضور نے فوراً ارشاد فرمایا بغیر اس کے کہ روزے دار کے روزے میں کوئی کمی کی جائے، اس سے منہا کیا جائے، یعنی مزید اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے جو شخص کسی آدمی کو روزہ افطار کرائے۔ اب آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور پہلی دوسری ہجری جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں آئے تو مسلمانوں کے ساتھ بڑے ہی نامساعد حالات، یعنی آپ کو تعجب ہوگا جس پر ہم کسی جمعے کلام کریں، غزوہ بدر جب اس میں واقع ہوا اور وہ غزوہ بدر میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد میں کیا رائے ہوئی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے، صدیق اکبر سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا انہیں قید کر لیا جائے اور کوئی جرمانے کی رقم لے کر پھر ان کو چھوڑا جائے۔ تو جب تک وہ جرمانے کی رقم نہ دیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد کر دیے گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد تو کر دیے گئے، لیکن ان کے پاس آٹا یا روٹی اتنی نہیں تھی کہ ان کو کھلاتے، خود کھاتے یا ان کو کھلاتے۔
یہ صحابہ کرام کا اخلاق کریمانہ جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس زمانے میں اور آج بھی کھجور وہاں بہت ہوتی ہے۔ اب ہر آدمی کھجور ہی کھائے کھانے کی جگہ، یہ ممکن نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان خود کھجور کھا کے پیٹ بھرتے، جو روٹی یا کوئی اور چیز ملتی تو وہ قیدیوں کو کھلایا کرتے تھے جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے اس اخلاق کریمانہ سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ خود تو کھجوروں پہ گزارا کر رہے ہیں اور ہمیں اناج کھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں مسلمان ہو گئے۔ بڑے نامساعد حالات، کسی صحابی نے سوال کر لیا اور یہ سوال کرنا بہت عمدہ تھا ہم سب کے لیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں، اتنی گنجائش نہیں کہ ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھلائیں تاکہ روزہ افطار۔ حضور علیہ السلام نے سن کر، سوال بھی بہت اچھا تھا ہم سب کے لیے اور جواب بھی حضور نے بڑا عمدہ دیا۔ فرمایا اے جماعت صحابہ، یہ جو میں نے تم سے گویا ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والا جو ہے، جس نے افطار کرایا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آگ سے خلاصی بھی ہوگی اور ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ تم یہ سمجھے کہ یہ ثواب جب ملے گا کہ جب روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا جائے؟ فرما ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے گویا ہم پر یہ کرم اور مہربانی کہ کسی آدمی نے اگر ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دیا تب بھی اتنا ثواب کمائے گا، اور کسی نے اگر روزے دار کو پانی کا گلاس ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا تب بھی اس کا ثواب ملے گا، یا کسی نے آدمی کو ایک لسی کا گھونٹ بھی پلا دیا تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ یہ لسی کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے، یہ اس زمانے میں یہ ہوتا کہ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں اس کو دہی جماتے، آج بھی دیہات میں ہے یہ بات، اور جمانے کے بعد اسے ایک حکمت عملی سے اس میں سے گھی نکالتے، اور گھی نکالنے کے بعد جو چیز بچ جاتی اس کو چھاچھ کہتے ہیں، بعض زبان میں اس کو مٹھا بھی کہتے ہیں۔ عموماً وہ کھانے پینے کے لیے وہ استعمال ہوتا، وہ تو نکل جاتا، یعنی اس کو بعض جگہ لسی بھی کہا جاتا۔ کہا اس لسی کا ایک گھونٹ بھی اگر کسی روزے دار کو پلا دیا تب بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرما ایک تو یہ کہ کلمہ طیبہ اس رمضان میں کثرت سے پڑھو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار یہ کثرت سے پڑھو۔ 2 باتیں تو یہ ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، یہ تم اس میں گویا مانگ۔ اور فرمایا اس مہینے میں کوئی شخص اپنے خادم، اپنے ملازم کا بوجھ ہلکا کرے۔ کیا مطلب بوجھ ہلکا کرنے کا؟ عام دنوں میں آپ 8 گھنٹے اگر مزدور سے کام لیتے، اس میں 4-6 گھنٹے کر دیں کہ روزے دار، تو روزے میں ذرا اس کے تخفیف ہو جائے، یعنی مشقت زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہ جس کے 10-20-150 ملازم ہوں تو ان کا بوجھ ہلکا کر دے، کام اس سے کم لے، تو کم لینے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی نجات فرمائے گا کہ جس نے اپنے ملازم پر بوجھ کو ہلکا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کی تکرار فرمائی کہ سنو، جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، یہ دوبارہ یہ بات آئی، مزید فضیلت، ایک گھونٹ پانی پلایا یا ایک شربت کا گلاس پلایا، ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اسے میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس کو امام خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا۔
اور اس مضمون میں کئی حدیثیں صحیح ستہ وغیرہ میں کہیں 2-4 باتیں بیان کی گئی، کہیں ایک بات کا، یعنی مجموعی طور پر یہ صحیح ستہ میں بھی کئی جگہ موجود ہے. لیکن علامہ ابن خزیمہ جو حدیث کے بڑے امام تھے، انہوں نے ایک طویل روایت اس کی نقل کر لی. اب یہ تو ہم نے حدیث کا ایک آسان ترجمہ بیان کیا، اب اس کے ہم ایک ایک جملے کو لیں تو کتنا وقت لگے گا. لیکن پھر بھی ہم اپنی اس اوقات میں، تاکہ وقت مناسب پر گفتگو ختم ہو جائے، چند باتیں اس کی آپ ضرور سنیں، اور اگر کچھ رہ جائیں گی ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ جمعے بیان کریں گے، یا آئندہ جمعے کوئی دوسری حدیث کا انتخاب کریں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حدیث کے شارح کہتے ہیں کہ یہ بات غور طلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان میں نہیں فرمایا بلکہ شعبان کی آخری تاریخوں میں فرمایا. مہمان جتنا عظیم ہو اہتمام بھی اتنا عظیم ہوتا. اللہ اکبر، مہمان بہت عظیم ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے آنے سے پہلے ہمیں خبردار کیا کہ تیار رہنا، بہت عظیم مہمان آنے والا اور بہت عظیم مہینہ ہے، تاکہ پہلے سے اس کے فضائل تم لوگ سن لو اور اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کرو. تو فرما بڑا عظیم مہینہ آنے والا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کر دیا. یہ روزے تمام خواتین و حضرات پر عزیزان گرامی فرض ہیں، اور صرف اس میں چھوٹ کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو وقتی طور پر روزہ قضا کرے، لیکن جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو جتنے روزے رمضان میں میسر آئیں ان کو رکھ لے، اور رکھنے کے بعد میں بقیہ روزے جو ہیں وہ رمضان کے بعد رکھ کے فوراً گنتی پوری کرے، 30 یا 29. اس میں ایک استثناء مسافر کا بھی ہے. اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو مسافری میں وہ روزہ اگر ترک کر دے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا خیال ضرور رکھے کہ کھانا پینا لوگوں کے سامنے نہ ہو، خفیہ طریقے سے چھپ کر کے کھائے، ورنہ سخت تادیب ہے شریعت میں. اور عام طریقے سے اسلامی حکومت اور عام طریقے سے روزہ کھاتا ہوا کسی کو دیکھ لیا جائے تو لوگوں پر یہ ضروری ہے اس کو پکڑے، قاضی کے پاس پیش کرے، ایک شرعی جو سزا پیش کرنے کے بعد گواہی دے. حاکم وقت مسلمان یا قاضی اس کے قتل کرنے کی سزا بھی دے سکتا ہے کہ تم نے روزے کا تمسخر کیا اور رمضان میں تم کھاتے پیتے ہوئے گھوم رہے ہو، اس کی انتہائی سزا موت ہے. اور فقہا فرماتے ہیں قاضی شرع یا بادشاہ اسلام اس کو قتل کرا دے گا کہ جو روزے کی حالت میں کھاتا پیتا ہوا عام طریقے سے گزرے، مگر مسافر پر اور مریض پر معاف ہے. اور معاف کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ہی معاف نہیں، بلکہ وہ جب رمضان میں صحیح ہو جائے تو جتنے روزے پائے وہ روزوں کو رکھے، اور اس کے بعد میں جو رہ جائیں ان کو قضا کرے. اسی طرح خواتین کو یہ سہولت ہے کہ وہ روزے رکھیں، اگر ان کے ایام شروع ہو جائیں تو اتنے روزوں کو وہ قضا کر لیں، اپنے گھر میں چھپ کر کے کھا پی سکتی ہیں، اور جتنے قضا ہو جائیں تو رمضان کے بعد میں ان قضا روزوں کی جو ہے وہ گنتی پوری کی جائے. یہ استثناء ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا استثناء نہیں. یا کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو کہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں، تو ایسا شخص کہ جس کے آئندہ صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں، جیسے جو جوان آدمی، اب جوان آدمی تو بیمار ہو جائے تو صحت کا کچھ نہ کچھ تو وہ ہے کہ بھئی شاید اب صحت مند ہو جائے، کچھ دن بیماری. لیکن بوڑھا آدمی 90-95 سال کی عمر ہو جائے، اب تو صحت کے کوئی آثار نہیں، تو ایسا آدمی روزے کے عوض میں فدیہ دے گا. فدیہ کتنا دے گا؟ ایک فدیہ پرانے اوزان کے مطابق 2 سیر تقریباً 4 چھٹان، 2.25 سیر، 2.25 سیر آٹے کی قیمت. یا آٹا یہ ایک روزے کا عوض ہے، جتنا فطرہ ہے یہی رقم روزے کی ہے. لیکن جو آدمی صحت مند ہو جائے اس کو روزہ ہی رکھنا ضروری ہے، اس سے فدیے سے کام عزیزان گرامی نہیں چلے گا. تو روزہ اس میں فرق. پھر اس کے بعد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا. اور رات کا قیام کیا ہے؟ عزیزان گرامی 20 تراویاں ہیں. یہ سنت موقدہ. 20 تراویاں مردوں پر بھی سنت موقدہ ہیں اور خواتین پر بھی سنت موقدہ. عموماً یہ مشہور ہو رہا ہے کسی طرح کے شاید خواتین پر سنت موقدہ نہیں ہیں. خواتین پر بھی سنت موقدہ. بہت ساری خواتین دیندار، ان کو یہ شوق ہو گیا بھئی جیسے مرد قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو خواتین بھی تراویاں پڑھیں. اصل مسئلہ یہ ہے خواتین کے لیے اللہ اس کے رسول نے حکم یہ دیا کہ وہ تراویاں گھر میں پڑھیں. مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے وہ نماز گھر میں پڑھیں. مسجد میں تراوی پڑھنے سے بہتر ہے یا کہیں جگہ اہتمام انصرام ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں تراوی پڑھیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی سہولت دے دی، اب ان کو تراوی باجماعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض خواتین جو ہیں وہ جماعت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے فقہا نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا. اور کہیں خواتین نہ مانیں، نہیں ٹھیک ہے جی ہم تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے. چلیے اب فتنے فساد کی وجہ سے روکا نہ جائے، مگر خاتون جب امامت کرے تو اسی صف میں ہوگی جس صف میں خواتین ہیں. امام کی طرح آگے کھڑے ہو کر کے امامت نہیں کر سکتی. مگر صحیح بات کیا ہے؟ وہ اپنے گھر میں رہیں اور گھر میں تراویاں پڑھیں 20 رکعت. اچھا، ایام میں روزے جب قضا ہو جائیں تو روزوں کی تو قضا کرے گی، لیکن ان ایام کے دور میں جو نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ اس کے رسول نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ نماز کی قضا نہیں کریں گی بلکہ روزوں کی قضا کریں گی. تو فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا. اور تراویاں کتنی ہیں عزیزان گرامی؟ 20 تراویاں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 20 تراویاں متعین کی. اور اس کی تعریف مختصر یہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1-2 دن تراوی پڑھائی اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہ الرضوان منتظر تھے، حضور تشریف نہیں لائے. صحابہ نے نہیں پڑھی. چوتھے دن پوچھا حضور ہم تو انتظار میں تھے، آپ نے تراویاں نہیں پڑھائیں، آپ تشریف نہیں لائے. تو یہ امت پر مہربانی اور کرم. فرمایا میں نے تراویاں پابندی سے گویا اس لیے نہیں پڑھائیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر یہ تراویوں کو فرض نہ کر دے. اللہ اکبر، کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے ایک دن ناغا کر دیا تاکہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائیں. اور خوب ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں، اس کا ایک جز تو ساری بات سمجھ میں آ جائے. حج کا حکم آیا. حج کا حکم آتے ہی سائل کھڑا ہوگا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کا حکم آیا، کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ حضور نے سکوت فرمایا. محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور سے بیجا سوالات نہیں کیا کرتے. جیسے کوئی عالم بیٹھ جائے تو ادھر سے ادھر سے جو لوگ سوالات کی بھرمار کرتے ہیں، صحابہ کرام سوالات بہت کم کیا کرتے اور حضور کی خدمت میں ایسے چپ چاپ ہو کر بیٹھتے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے ان کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پرندہ، کہ ذرا سا انہوں نے گردن ادھر ادھر کی اور پرندہ اڑ گیا. ایسے بیٹھے ہوتے کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا. بیجا سوالات نہیں کرتے. اور کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور کی زبان حق ترجمان کی تعریف یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب جب بولتا ہے اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی، جب بھی وہ کلام کرتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے. نہ جانے دہن سے کیا نکل جائے اور وہی قانون خداوندی بن جائے. جو بات زبان سے نکل جائے وہی قانون شریعت بن جائے. اس لیے زیادہ سوالات سے گریز کیا کرتے. تاہم جب حج کا حکم آیا ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ حضور نے سکوت فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا اے جماعت صحابہ، مجھ سے جب تم نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا، واللہ اگر میری زبان سے نکل جاتا ہاں
تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑ جاتا، ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا، مگر اب سنو مسئلہ یہ ہے کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ حج کا کرنا فرض ہے، لیکن میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہوتا۔ اسی لیے حضور نے اپنی امت پر شفقت مہربانی یہ کی کہ میں نے اس لیے بالاستیعاب تمہیں نہیں پڑھائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر فرض کر دیا جائے، اس لیے حضور نے ترک فرما دیا۔ ایک یہ بات، دوسری بات سنیے، حضرت جبریل امی حضور کی خدمت میں آتے رمضان، اس وقت تک جب روزوں کی فرضیت آئی، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا حضور علیہ السلام کو سناتے، اور ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام جبریل کو قرآن سناتے، ایک روایت میں جبریل امی حضور کو قرآن سناتے، اور یہ بات حضور کے وصال شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بڑی طویل حدیث، اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور نے بلا کر کے کان میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، میں انتقال کر جاؤں گا۔ اور سنو، ہر سال جبریل امی ایک مرتبہ آتے تھے رمضان میں قرآن سنانے کے لیے، لیکن اس سال جبریل امی 2 مرتبہ آئے، تو میں نے سمجھ لیا کہ اب میرا وصال اس بیماری اور اس علالت میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، 2 مرتبہ آئے۔ اب حضرت عمر فاروق نے دیکھا کتنا شاندار فیصلہ کہ حضور نے تراویح پڑھائیں، فرض ہونے کے خوف سے ایک آدھ دن ترک بھی فرما دی، اور جبریل امی قرآن کا دور کرتے، حضور جبریل امی کو قرآن سناتے۔ حضرت فاروق اعظم نے اب قانون بنایا کہ 20 تراویحیں ہوں گی، اور 20 تراویحوں میں قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا جائے گا، اور پورا قرآن مجید جو ہے وہ امام سنائے گا اور مقتدی اس کو سنیں۔ کتنا شاندار فیصلہ تھا، ایک تو تراویحیں 20 ہوں گی اور اس تراویحوں میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضور کے وصال پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ۔ جب حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع جب پڑھا، اس وقت حضور کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی، تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کم و بیش، ان میں 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ حافظ تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنی دوربین نگاہوں سے یہ دیکھ لیا کہ ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن مجید کا حفظ تو الگ ہے، ناظرہ قرآن مجید ہی نہیں پڑھے۔ جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا، یہ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا کہ کیا وہ روزانہ تلاوت کر کے مہینے میں 2 مہینے میں بالاستیعاب قرآن مجید کو ختم کرتے؟ قرآن مجید ختم نہیں کرتے، لیکن عظیم اللہ کا پیغام اور عظیم کلام مجید فرقان حمید ہے، تو فاروق اعظم نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ تاکہ جو لوگ نہیں تلاوت کرنے والے سال بھر میں امام کے پیچھے ایک قرآن مجید تو سن لیں، ایک قرآن مجید کا تو ختم ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کو بالاستیعاب بڑی پابندی سے قرآن مجید سننا چاہیے، تاکہ پورا قرآن مجید رمضان میں سن لیں تو کم سے کم سال میں ایک قرآن مجید تو سن لیا جائے۔ مگر ہماری بے روی کا عالم یہ، ہم لوگوں کو ٹوکتے بھی ہیں، یاد بھی دلاتے ہیں۔ کسی کو دیکھے کوئی 10ویں رکعت میں آئے گا، کوئی 12ویں رکعت میں آئے گا، کوئی بالکل آخری میں خالی نمازیوں کو شکل دکھانے آئے گا، میں اس محلے میں رہتا ہوں ذرا مجھے پہچان لو، سمجھے؟ یہ ہمارا حال ہے، کسی کے 2 10 چلی۔ ایک وقت مقرر ہے کہ فرض نماز اس وقت کھڑی ہوگی اور تراویح اس وقت شروع ہوگی۔ اب یہ 10 اور 5 رکعتیں اگر چلی جائیں تو مجھے بتائیے کیا پورا قرآن مجید فرقان حمید سننے کو ملا؟ تو حضرت عمر فاروق اس قانون سے ہم نے یہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا کہ بڑی پابندی سے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پورے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سن لیا جائے۔ اس میں ایک نئی بدعت یہ نکلی کہ 5 روزہ قرآن مجید کا ختم، 6 روزہ قرآن مجید کا ختم۔ لیجیے اب 5 روزہ 6 روزہ تو قرآن کا ختم ہو گیا، یہ تو ہم نے یوں مسئلہ حل کیا
کہ بھائی یہ 5 دن میں قرآن مجید سن لیں. کوئی لاہور جا رہا ہے, کوئی پشاور جا رہا, کہیں جا رہا, کم سے کم پورا قرآن مجید تو سن لے گا. مگر عوام نے اس کا حل یہ نکالا کہ جناب بس 5 دن قرآن مجید سنو اور اس کے بعد ڈبہ گول. اب سننے کی ضرورت نہیں, نہ تراویحوں کی ضرورت, نہ قرآن مجید کی, اس لیے کہ پورا قرآن مجید تو سن لیا. میرے بھائی, پورا قرآن مجید سننا الگ سنت ہے اور تراویحوں کا پڑھنا جو ہے وہ الگ سنت ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث ویلوی بر صغیر کا عظیم محدث, امام المحدثین, امام الائمہ, اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں تراویح پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ شاعر اسلام ہے. گویا اگر اسلامی حکومت ہو اور بادشاہ اسلام کو یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں قبیلے نے تراویح ترک کر دی یا فلاں بستی کے لوگ تراویح نہیں پڑھتے, اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں یا اتنا ضروری نہیں سمجھتے, تو حاکم وقت ان سے مقاتلہ کرے گا, ان سے جنگ کرے گا اگر انہوں نے تراویحوں کو چھوڑ دیا. آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میڈیا پر گفتگو آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو مستحب ہے, کوئی فرضہ واجب نہیں ہے, پڑھ لو تو پڑھ لو, نہ پڑھو تو نہ پڑھو. اور ایک گروہ ایسا آ گیا, انہوں نے کہا بھائی دیکھو 20 رکعت میں تو بڑا وقت لگتا ہے, انہوں نے 8 جاری کر دی. بھائی 8 رکعت جو ہے وہ پڑھی جائے گی, اور 8 رکعت پڑھتے ہیں لوگ اور استدلال کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے 8 پڑھائیں, حضور نے نماز تہجد میں 8 رکعت پڑھی, اس سے مراد نماز تہجد ہے, نفل ہیں, اس سے مراد عزیزان گرامی تراویح نہیں ہے. میری جیسی موٹی عقل والی کی سمجھ میں آ جائیں, کتنا آسان مسئلہ میں اس کو کر کے بتاتا ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے. 2 قول ہیں کہ تراویح 8 ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تراویح 20 ہے. فرض کیجئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے, رب کریم نے ہم سے فرمایا او اہل سنت حنفی مذہب رکھنے والے, تراویحاں تو تھیں 8, تو نے 20 کیوں پڑھی؟ کہیں گے مولا 8 پڑھ کے تو 20 کی طرف گئے ہیں یا نہیں؟ تو اپنے کرم سے ایسا کر کے 8 تو قبول فرما لے بطور تراویح, اور اپنے کرم سے 12 کو تو نفل بنا لے. یہ مسئلہ مشہور ہے کہ آدمی جب نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہوتا ہے, اور اگر اس کے ذمے فرض نہیں ہے, اس نے فرض پڑھ لیے, اللہ تعالیٰ اسے نفل بنا دے. تو فرمائے گا کہ بندہ کہے گا 8 تو تراویحاں تو قبول فرما لے, یہ تو ہم نے پڑھی, جو 12 رہ گئی اس کو اپنے کرم سے نفل بنا لے. دوسری پارٹی آئی, اگر ان سے رب نے پوچھا کہ تراویحاں تو تھیں 20, تم نے 8 کیوں پڑھی, اب بتاؤ 12 کہاں سے لاؤ گے؟ تو کون سستے میں چھوٹا, کس کا مقدمہ آسان ہوا؟ اس کا کہ جس نے 20 تراویحاں پڑھی. تو آپ نے کیا کیا کہ 20 کو چھوڑ کر 8 کی طرف چلے گئے, اور جناب 8 تراویحوں کو لوگ تلقین کرتے ہیں. اس پر اکابر علماء نے بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں کہ تراویحاں جو ہیں وہ 20 ہیں, کوئی ترک کر دے اس سے حاکم وقت جو ہے وہ مجادلہ کرے گا اور ان سے جنگ کرے گا. اور تراویحوں کو بھی بالاستحباب عزیزان گرامی پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے 6 روزہ 5 روزہ تراویحاں پڑھ لیں, چلیے پورا قرآن مجید تو آپ نے سن لیا, لیکن سننے کے بعد دوبارہ آئیں مسجد میں اور روزانہ 20 تراویحاں پڑھیں, تو تب جا کر کے آپ سبکدوش ہوں گے. فرمایا اس میں قیام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا, اور سنو اس میں ایک شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ, وہ شب کون سی ہے؟ وہ شب قدر, جس کے متعلق فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ شب وہ ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل. اور وہ شب کب ہے؟ اسی مہینے. اور آپ اس کے پروگرام میں جب شب قدر, تو اس کو آپ سنیں گے کہ ایک رات اس دن جاگ کر عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت نہیں, بربے فرما 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینے کا حساب لگائیے تو 83 برس بنتے. آج تو 83 برس کی عمر میں لوگ بہت کم پہنچتے, 7 62 63 64 65 میں بھی چھٹی ہو جاتی. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ میری امت کی عمر بس اتنی ہوگی جیسے 70 کے قرب و جوار, 70 سے کچھ کم یا 70 کے کچھ زیادہ. ایک اوسط عمر حضور نے حدیث شریف میں 70 بتائیے.
جناب ایک رات جاگ کر عبادت کر لی جائے تو اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے. ایک شب عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ 83 برس کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ کتنا بڑا عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے. تو رمضان میں وقت ہو چکا، باتیں تو بہت کرنی تھی. رمضان میں بڑا مستعد ہو جائیں، اپنا تمام نظام اور نظم تبدیل کر دیں. کہیں سحری میں افطار میں کوئی ثقب نہیں آئے. نمازوں کی پابندی کریں، حتی الامکان جماعت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ تراویحوں کا اہتمام، انصراف. اور اس میں بے شمار چیزیں آئندہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. حتی الامکان لوگوں کے افطاری کا اہتمام، انصرام کریں. جو اہتمام انصرام کرتے ہیں وہ غریبوں کو خیال رکھ. کوئی آدمی بے کپڑا نظر آئے اس کو کپڑا پہنائیے. کوئی آدمی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پوری کیجیے. آپ حضرات اہل ثروت ہیں اور شرعاً یہ جائز. اپنے ملازمین کو آپ تنخواہ دیتے ہیں یقیناً، لیکن زکوٰۃ خیرات سے اس کے علاوہ اضافی مدد کیجیے جو معاوضے کے طور پہ تو نہ ہو. تنخواہ اس کی بالکل الگ ہو. اپنے ملازمین کا بوجھ ہلکا کیجیے جس کو ہم آگے بیان کریں، اور زکوٰۃ خیرات سے اس کی امداد کیجیے کہ جو آپ کی یہاں ملازمتیں ہیں گھر میں کرنے والی خواتین، تاکہ ان کی ضرورت جو ہے وہ عزیزان گرامی پوری ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہمیں مستعد رکھے اور عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کو ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سستی اور کاہلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے. اور جو کچھ ہم اس میں پڑھیں یا عبادت کریں اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرمائے. آئندہ کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. وما علینا الا البلاغ.